اگر اللہ کا ماننا، رسول کا ماننا، قرآن کا ماننا، نماز کا ماننا، حج کا ماننا ضروری ہے تو رمضان کے روزے کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اچھا یاد رکھو، ایک بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے نا، ایک بندہ، کس سے سوال کریں گے؟ تو بولے گا۔ ایک کوئی شخص ہے، سمجھ رہے ہو، ایک کوئی شخص ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بہانے بازی کرتا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ اور ایک کہتا ہے رکھتا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ رمضان کے روزہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ ایک سا ہے، برابر ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہاں، تو زیادہ بڑا مجرم کون ہے؟ دوسرا والا۔ ہاں بیٹا ماشاءاللہ، کیا نام ہے تیرا؟ ہاں، دوسرے والے نے، کیونکہ اس نے نہیں رکھا، اس کو اقرار ہے اپنے جرم کا، یا کسی وجہ کر وہ بہانہ کر رہا ہے، یا واقعی کوئی اس کو عذر ہے، تو وہ یقیناً اس کا جو معاملہ ہوگا وہ الگ ہوگا، سزا الگ ہوگی۔ لیکن جس نے رمضان کے روزے نہ رکھ کر اس میں تخفیف کی، کمی کی، یا انکار کیا، یا ایسے جملے بولے کہ جس سے رمضان کے روزے کی اہمیت کم ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اب اس کا نام کچھ بھی رہے، عید کے دن کتنی بڑی ٹوپی لگا کر گیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرے، لیکن اس نے رمضان کے روزے کی انکار کرنے کی بنیاد پر وہ مسلمان، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے کوئی حج کا انکار کر دے، اسی طریقے سے کوئی اگر نماز کا انکار کر دے، تو یاد رکھو نماز کا نہ پڑھنا اور ہے، نماز کا انکار کرنا کوئی اور ہے۔ تو ان چیزوں کو، بہت بنیادی بات ہے، سب کو یاد رہنی چاہیے، ہے نا؟ خدا کے خوف سے دل جس بشر کا عاری ہے، ہر ایک عبادت رب اس بشر پہ بھاری ہے۔ اور خدا کا خوف جس کے اندر ہوگا نا، وہی روزے بھی رکھے گا۔ کون روزہ رکھے ہوا ہے پتہ نہیں ہم کو، کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔ اور روزہ کس لیے رکھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ چاہے تو چھپ کر کے کہیں کونے وونے میں جا کر کے پانی پی سکتا ہے، کہیں کسی ہوٹل میں دور دراز میں جا کے کھا سکتا ہے نا؟ لیکن نہیں کھا رہا ہے، تنہائی میں بھی پانی نہیں پی رہا ہے، کلی بھی کر رہا ہے وضو کرتے ہوئے، تو کوشش کر رہا ہے کہ ایک قطرہ حلق سے نہیں اترے، غرارہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ غرارہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ روزے میں غرارہ نہیں کیا جاتا۔ روزے میں غرارہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ روزے میں غرارہ کیوں؟ غرارہ کرنے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پانی کہیں حلق کے نیچے جا سکتا ہے نا، اس لیے غرارہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے نا؟ تو غرارہ بھی نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے نا؟ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ جان رہا ہے۔ یہی چیز جو ہے، یہی اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر بندے کے اندر، میرے ہر بندے کے اندر یہ چیز آ جائے۔ نماز میں کنکریوں سے کھیلنا، ایک حدیث پاک حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں سے نہ کھیلے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کنکریوں سے نہ کھیلے مطلب یہ کہ آپ دوسری کسی چیز سے بھی چاہے کھیلے نہیں۔ پہلے مسجد جو ہے، یہاں ٹائلز ماربل والی مسجد نہیں ہوتی تھی، کچی مسجد ہوتی تھی، تو گنگیا مٹی کے ساتھ کنکری وغیرہ بھی ہوتی تھی، تو کسی کو دیکھا ہوگا حضور نے کہ وہ اپنے پاؤں سے یا بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ سے کچھ کر رہا ہے، تو فرمایا کنکریوں سے نہ کھیلے۔ بہت سے لوگ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ایسے، وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی داڑھی سے نہ کھیلے نماز پڑھنے والے نمازی۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کھجلا رہے ہیں، ہے نا، ایسے ایسے کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
یہ عمل کثیر بھی ہے، یعنی زیادہ عمل، اس طریقے کا عمل کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ شاید نماز میں ہے کہ نہیں ہے، شک میں پڑ جائے، تو ایسے عمل سے نماز کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھے تو پوری خشوع خضوع کے ساتھ۔ ہاں کہیں پر ناقابل برداشت ہے، ایسی کھجلی ہو رہی ہے، ایسی کسی چیز نے کاٹ لیا تو ٹھیک ہے، ایک بار کیا، اس کے بعد ایک بار ایسے کیا، اس کے بعد یہ نہیں کہ اطمینان سے لگے ہوئے ہیں اس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ان چیزوں سے بچنا۔ ایسے بہت سارے لوگ نماز میں ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، ایسے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں کدھر دیکھنا چاہیے؟ قیام کی حالت میں، قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کی طرف، قیام کی حالت میں۔ بہت سے لوگ رکوع میں بھی جاتے ہیں تو سجدہ ادھر ہی دیکھتا ہے، وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھو۔ رکوع میں جانے کے بعد اگر کوئی سجدے کی گاہ کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی جانور ہے نا، اسی لیے گردن جھکی ہوئی ہو، اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کی طرف اس کی نظر رہے۔ سجدے میں جائے تو دونوں ناک کی طرف ہو، اور بیٹھے تو گود پر نظر ہو نا، یہ اس طریقے سے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں التفات کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ آپ وہ اچک لینا ہے، بندے کی نماز سے شیطان اچک لیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ نماز میں نمازی کی نظر دائیں بائیں طرف پھیرانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کی وہ عبادت کی جو روح ہے، وہ خشوع خضوع ہے، وہ باقی نہ رہے، اس کی نماز اجر کے لحاظ سے بے اثر ہو جائے۔ ہوتی ہے دل کی دور کثافت، نماز سے پاتے ہیں جسم و روح طہارت نماز سے۔